باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ آئے میرے عزیزو، ہم بائبل مقدس میں مقامات کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے گزشتہ اسٹڈی میں 4 مقامات کی اسٹڈی کر لی تھی، آج 5ویں نمبر پر اسٹڈی کر رہے ہیں بیتیل۔ اس کا اصلی نام لوز تھا، جو یروشلم کے شمال میں 19 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ اس جگہ کا پہلا ذکر اس وقت ملتا ہے جب ابراہیم نے ابتدائی سفروں کے دوران وہاں پڑاؤ ڈالا۔ اس قصبہ کا دوسرا ذکر اس وقت ملتا ہے جب یعقوب لوز کو آیا اور سیڑھی پر فرشتوں کے اترنے چڑھنے کا خواب دیکھا جو آسمان سے زمین تک پہنچتی تھی۔ اس تجربہ نے اس جگہ کو بیتیل کا نام دیا، جس کا مطلب خدا کا گھر ہے۔ جب اسرائیل کنعان میں داخل ہوئے تو یہ جگہ اپنے دونوں ناموں سے پکاری گئی، لوز اور بیتیل۔ قضات کے ایام میں صندوق شہادت بیتیل میں رکھا گیا اور لوگوں نے وہاں زیارت کی۔ متحدہ سلطنت کے اسرائیل اور یہودا کی صورت میں تقسیم ہونے کے بعد اسرائیل کے بادشاہ یاربام اول نے سونے کے 2 بچڑوں کی عبادت کرنے اور اسے سجدہ کرنے کے لیے انہیں نصب کیا اور اپنے لوگوں کو بتایا، تم یروشلم کو بہت دیر تک جاتے رہے۔ اے اسرائیل، یہ ہے تمہارا خدا جو تمہیں مصر کی سرزمین سے یہاں نکال لایا۔ اس ارتاد کی وجہ سے بیتیل کو شدید انداز سے نبیوں نے رد کیا۔ مذہب کی اصلاح کرنے کی کوشش میں یہودا کی سلطنت کے بادشاہ، جن میں سے زیادہ نے بیتیل کے مقام پر سونے کے بچڑوں کو ڈھا دیا۔ بیتیل کا مستقل نشان اس کا ارتاد، جس کا بانی اور جس کی حوصلہ افزائی کرنے والا یاربام اول بادشاہ تھا۔ نمبر 6 پہ جو مقام ہے اس کی اسٹڈی ہم کرتے ہیں، اس کا نام ہے شیکم۔ شیکم کنعان کا ایک قدیم قصبہ ہے۔ بائبل مقدس میں اس سب سے پہلے اس وقت ذکر آتا ہے جب ابراہیم نے کنعان میں اپنے سفروں کے درمیان وہاں پڑاؤ کیا۔ یہ شیکم ہی تھا جہاں خدا ابراہیم پر ظاہر ہوا اور اسے کہا، میں تیری اولاد کو یہ زمین دوں گا۔ یعقوب نے شیکم زمین کا ایک خطہ حاصل کیا اور وہاں ایک یادگار پتھر نصب کیا۔ وہاں پر یعقوب کے بیٹوں نے اپنے باپ کی بھیڑیں چرائیں۔ یوسف کی ہڈیاں مصر سے لا کر شیکم میں اس کھیت میں دفن کی گئیں جسے یعقوب نے خریدا تھا۔ جب اسرائیلیوں نے کنعان کو فتح کر لیا تو یوشوا نے اپنے لوگوں کو شیکم میں اکٹھا کیا تاکہ عہد کی تجدید کرے اور اسرائیل کی جماعت میں دیگر لوگوں کو بھی شامل کرے۔ یہ شیکم ہی تھا جہاں ابی ملک نے اپنے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ یہ ایسی کوشش تھی جو اس وقت ناکام ہوئی جب لوگوں نے اسے رد کیا۔ انتظام کے طور پر ابی ملک نے اس قصبہ کو تباہ کر دیا۔ سلیمان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ربعام نے شیکم کو اپنی تاج پوشی کی رسم کے طور پر چنا، لیکن بعد ازاں اسی قصبہ میں اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اسے بادشاہ کے طور پر رد کیا۔ بادشاہ یاربام اول نے متحدہ سلطنت کے خاتمہ پر شیکم کو جنوبی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔
نشیب و فراز کے بعد شکم سامریوں کے لیے ان کی ہیکل سمیت اہم قصبہ بنا۔ نمبر 7، حبرون۔ حبرون یروشلم کے جنوب مغرب میں 37 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ جب کنعان کی زمین اسرائیلیوں کے قبیلوں کو دی گئی تو حبرون کا قصبہ کالب کے قبیلے کے حصہ میں پڑا۔ شاؤل نے جب داؤد کا تعاقب کیا تو نوجوان داؤد نے وہاں پناہ لی اور وہاں اسے یہودا کا بادشاہ ہونے پر تاج پہنایا گیا۔ 7 سال تک داؤد نے بطور بادشاہ یہودا پر حکمرانی کی۔ اس کے بعد حبرون میں بڑا واقعہ پیش آیا۔ اسرائیل کے تمام قبیلے حبرون میں داؤد کے پاس آئے اور اس سے التجا کی کہ وہ ان کا بادشاہ بنے، سو انہوں نے اسے اسرائیل کا بادشاہ مسا کیا۔ حبرون سے داؤد نے اپنا تخت یروشلم منتقل کیا۔ جب داؤد کے بیٹوں نے تخت کی خواہش کی تو ان میں سے ایک ابشلوم نے حبرون میں پناہ لی اور وہاں سے اپنے باپ کے خلاف لڑا، سو حبرون اس قصبہ کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں داؤد کو سرفرازی اور اقتدار ملا، لیکن ابشلوم اقتدار پر قابض ہونے کے لیے یہاں پر ناکام ہوا۔ 8واں، یروشلم۔ میرے عزیز و عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کے واقعات کے اعتبار سے یہ سب سے اہم شہر ہے۔ یہ شہر یہودا کے علاقہ میں شمال کی طرف اور 2 سلطنتوں کے درمیان حدود پر واقع ہے۔ داؤد بادشاہ نے حبرون سے بادشاہی کرتے ہوئے یبوسیوں سے یروشلم کو چھینا اور اسے متحدہ سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا۔ صندوق شہادت جو اسرائیل کے تمام قبیلوں کے لیے اتفاق اور وحدت کا نشان تھا، یروشلم کو لایا گیا، جہاں بعد ازاں سلیمان نے ہیکل بنوائی۔ یروشلم تمام اسرائیلیوں کے لیے سیاسی اور مذہبی مرکز بنا۔ سلطنت کی تقسیم کے دوران یروشلم جنوبی سلطنت کا دارالحکومت بنا رہا، یعنی یہودا کا۔ بابلیوں کے ذریعے اس کی تباہی یہودا کے لوگوں کے لیے جان لیوا تھی، لیکن نبیوں کی نئی جہت دینے سے، جس کے تحت بابل کی اسیری سے واپسی پر یروشلم اور اس کی ہیکل دوبارہ تعمیر کی گئی۔ نیا یروشلم اتنا عالیشان نہیں تھا جتنا پہلے والا تھا، لیکن اس کی کمی کو اور مذہبی جوش و خروش نے پورا کیا۔ یہ شہر فارسیوں، یونانیوں اور 63 کاف میم میں رومیوں کے ہاتھ میں پڑا۔ اس سال کے بعد ہیرودیس اعظم کی کوششوں کو سلام اور احسان ممنونیت، جو 37 کاف میم میں بادشاہ بنا اور یروشلم اور بڑھتا پھولتا گیا۔ نئی عمارات کا اضافہ ہوا، ہیکل کی تزئین و آرائش ہوئی، وہاں پر بہت سے زائرین جوک در جوک آنے لگے، بالخصوص فصح کی عید کے موقع پر۔ مطلوبہ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے یسوع کو یروشلم میں لایا جاتا تھا۔ ایک بالغ کے طور پر یسوع نے یروشلم کی زیارت میں حصہ لیا۔ اس نے یہ پیشن گوئی کی کہ اگر یہاں کے مکین توبہ نہ کریں گے تو یروشلم مسمار ہو جائے گا۔ یسوع کی زندگی کے آخری ایام کے واقعات، دکھ، موت، قیامت اور آسمان پر جانا یہاں پر واقع ہوئے۔ یسوع کے پہلے پیروکاروں نے یروشلم میں ایک جماعت کی بنیاد ڈالی اور یہاں سے وہ دوسرے علاقوں کو پھیلے۔ بائبل مقدس میں یروشلم یہودیوں اور مسیحیوں کا مذہبی مرکز رہا ہے۔ اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔